اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں انسان کی عزت و تکریم قرآن حکیم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی توریت میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے بجز حق شرعی کے، یعنی قانون کے مطابق ذاتی دفاع کی خاطر اور فتنہ و فساد اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے۔ یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں ارشاد ہے، اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آسائش دے کر آزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا، لیکن جب وہ اسے تکلیف و مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو، اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ سورۃ التین آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک ارشاد ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال
اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہاں تک ہم نے قرآن حکیم سے چند صورتیں آپ کے سامنے پیش کی جو انسان کی تکریم کے لیے ہے۔ اب ہم یہاں پر احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ معرور بیان کرتے ہیں زبزہ کے مقام پر میری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جبکہ انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک جیسے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی اور اسے اس کی ماں کا طعنہ دیا۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اسے اس کی ماں کا طعنہ دیتے ہو، تمہارے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، بس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو وہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہو، اور اسے وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہو۔ انہیں ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان پر غالب آ جائے، اور اگر کوئی ایسا کام ان کے ذمے لگاؤ تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت شہاب بن عباد کہتے ہیں کہ انہوں نے عبد القیس کے وفد کے کچھ لوگوں کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ جب ہم ان لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے لیے جگہ کشادہ کر دی، ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش آمدید کہا، ہمیں دعائیں دی اور ہماری طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تمہارا سردار کون ہے؟ تمہارا سردار کون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عیس کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہی اشجع یعنی زخمی ہیں؟ اصل میں ان کے چہرے پر گدھے کے کھر کی چوٹ کا نشان تھا۔ یہ پہلا دن تھا جب ان کا یہ نام پڑا۔ ہم نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے اپنی سواریوں کو باندھا، سامان سمیٹا، پھر پراگندگی کو دور کیا، سفر کے کپڑے اتار کر عمدہ کپڑے زیب تن کیے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بچھا کر پیچھے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب اشجع قریب پہنچے تو لوگوں نے ان کے لیے جگہ کشادہ کی اور کہا، اے اشجع، یہاں تشریف لائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متوجہ ہو کر بیٹھ گئے، پاؤں مبارک سمیٹ لیے اور فرمایا، اشجع یہاں آؤ۔ چنانچہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب جا کر بیٹھ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آئے اور ان کے شہروں کے متعلق دریافت فرمایا، اور ایک ایک بستی جیسے صف، مشخر وغیرہ اور اس کے علاوہ علاقے ہجر کی بستیوں کے نام لیے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے بھی زیادہ اچھی طرح معلوم ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے علاقے میں گیا ہوں اور وہاں میرے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے گروہ انصار، اپنے بھائیوں کا اکرام کرو کہ یہ اسلام میں تمہارے مشابہ ہیں، رب سے ملاقات اور اس سے خوش خبریاں پانے میں تمہارے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ اس وقت یہ لوگ اپنی رغبت سے بلا کسی جبر و اکراہ یا ظلم کے اسلام لائے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں نے اسلام کا پیغام امن و سلامتی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسلام کے خلاف برسر پیکار ہوئے، نتیجتاً جنگوں میں قتل ہو گئے۔ اگلے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائیوں کا اکرام اور میزبانی کا طریقہ کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ لوگ بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں نرم گرم بستر مہیا کیے، بہترین کھانا کھلایا، صبح و شام اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھاتے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عزت افزائی پسند آئی اور یہ سن کر آپ خوش ہوئے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام منذری
نے فرمایا اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد غیر مسلم شہری کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد غیر مسلم شہری کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت ہشام بن حکیم نے دیکھا کہ حمص کے حاکم نے کچھ نبطیوں کو ادائے جزیہ کے لیے دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور مسئلہ کرنے یعنی مردہ انسان کے اعضاء کاٹنے اور اس کی حرمت کو پامال کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کسی فوت شدہ مومن کی ہڈی توڑنا اپنی حرمت کے اعتبار سے زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں کی نسبت بندہ مومن کی تکریم زیادہ ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ امام جعفر نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قرب رکھنے والے کی 3 علامات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اسے علم سے نوازتا ہے تو اسے اس پر عمل کی توفیق بھی دیتا ہے، اور جب اسے اس پر عمل کی توفیق دیتا ہے تو اسے اس کے عمل میں اخلاص سے بھی نوازتا ہے، اور جب اسے مسلمانوں کے ساتھ معاشرت کے لیے کھڑا کرتا ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں کی حرمت بھی عطا کرتا ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ بے شک مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کی حرمت میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو عبد الرحمن سلمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مومن کی حرمت کو عظیم بنایا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھو۔ اس حدیث کو ابن حیان نے روایت کیا ہے۔ محمد بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے مومن کی حرمت سب حرمتوں سے افضل ہے اور اس کی تعظیم سب اطاعتوں سے زیادہ رتبے والی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مومن کی حرمت اس کی موت کے بعد ایسے ہی باقی رہتی ہے جیسے اس کی زندگی میں تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت